السلام علیکم ناظرین، اردو کہانی لائف میں آپ کا خوش آمدید۔ بہترین کہانیاں ناولز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ افق نے دل میں تہیہ کر لیا کہ اب وہ نہیں روئے گی۔ اسے پتہ تھا کہ اس کے رونے سے زرتاج بیگم کو تکلیف پہنچے گی، آنے والی زندگی کے تانے بانے بننے لگی۔ اسے اب پہلے سے زیادہ چاچو اور مصطفیٰ کی ضرورت تھی، ایک مضبوط سہارے کی۔ دن پڑ لگا کے گزر رہے تھے۔ مصطفیٰ کی چھٹی بھی ختم ہونے کو تھی اور پروفیسر مبین اس کے جانے سے پہلے افق کا نکاح مصطفیٰ سے کر دینا چاہ رہے تھے۔ متین صاحب کی موت نے انہیں بہت لاغر سا بنا دیا تھا۔ حالات سمجھ سے باہر تھے کہ کیسے قابو پایا جائے۔ رات مبین صاحب نے سب کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، یہ میرا حکم ہے تم چاروں کو، میری بات کوئی بھی رد نہیں کرے گا۔ میرا بھائی تم لوگوں کی وجہ سے اس دنیا سے چلا گیا۔ اب میری بھابھی اکیلی ہے، وہ افق کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی، لہٰذا میں مصطفیٰ کے جانے سے پہلے اس کا نکاح کر دینا چاہتا ہوں۔ نمرا اور سمرا چیخ اٹھی، ہم نے ٹھیکہ تو نہیں اٹھا رکھا افق کا؟ بابا، اگر افق یہاں آئی تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا اس سے۔ وجیہہ بیگم نے بھی بچوں کا ساتھ دیا، البتہ مصطفیٰ خاموش رہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ افق اتنی چھوٹی ہے تو بابا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے بولنا چاہیے، مجھے نمرا سمرا کا ساتھ دینا چاہیے کہ میں ایک چھوٹی بچی سے شادی نہیں کر سکتا۔ مبین احمد فیصلہ سنا کے خود تو سو گئے، نمرا سمرا اور وجیہہ لگی منصوبے بنانے۔ تینوں نے مل کے مصطفیٰ کو خوب پٹیاں پڑھانی شروع کر دیں۔ مصطفیٰ کے سامنے نادیہ کے قصیدے پڑھنے لگے۔ مصطفیٰ کو نادیہ سے ملنے کا اشتیاق ہوا، لہٰذا نمرا سمرا نے ان کی ملاقات کا طریقہ بھی ڈھونڈ لیا۔ وجیہہ بیگم نے مبین احمد کے کالج جانے کے بعد نادیہ اور بیگم سرور کو چائے پہ بلا لیا۔ مصطفیٰ بھی اچھے سے تیار تھا۔ پروفیسر صاحب کے جانے کے بعد مہمان مقررہ وقت پہ گھر آ گئے۔ نادیہ کافی ڈیسنٹ لگ رہی تھی، شاکنگ پنک رنگ میں وہ بہت کھل رہی تھی، میک اپ اور ڈارک لپسٹک میں اس کے نقش کافی اچھے لگ رہے تھے۔ مصطفیٰ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو اس کی نگاہ سب سے پہلے نادیہ پہ پڑی۔ مصطفیٰ نے دونوں کو ادب سے سلام کیا اور وجیہہ بیگم کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مصطفیٰ نے کبھی اتنا میک اپ میں کسی کو نہیں دیکھا تھا، لہٰذا اسے نادیہ کو دیکھ کر کچھ ہنسی بھی آ رہی تھی۔ نادیہ جتنی دیر بھی بیٹھی رہی، نمرا سمرا سے باتیں کرتی رہی، کبھی کبھی مصطفیٰ کو بھی دیکھ لیتی۔ بیگم سرور مصطفیٰ کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی اور مختلف سوال بھی کرتی رہیں۔ اس کے کام کے متعلق بھی کافی معلومات لی۔ بیگم سرور نے باتوں باتوں میں نادیہ کو جہیز میں گھر اور کار دینے کا بھی تذکرہ کیا اور کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کا بھی بتایا۔ مصطفیٰ کو نادیہ اس لیے بھی پسند آ گئی کہ کم سے کم وہ بچی نہیں تھی، بھرپور جوان لڑکی تھی۔ بیگم سرور نے مصطفیٰ کو گھر آنے کی بھرپور دعوت دی اور پسندیدگی کا اظہار بھی کیا۔ اب یہ خوشگوار میٹنگ ہو رہی تھی کہ مصیبت کی ماری افق آن پہنچی۔ السلام علیکم۔ افق نے بڑے ادب سے سب کو سلام کیا اور مصطفیٰ سے مخاطب ہو کے بولی، آپ کو ماما بلا رہی ہیں، کچھ دعائیں منگوانی ہیں۔ انہوں نے افق اتنا کہہ کے واپس چلی گئی۔ بیگم سرور تو اس کے حسن کی پہلی نظر میں ہی دیوانی ہوگی، کون تھی یہ بچی؟ اب ان کی توجہ مصطفیٰ سے ہٹ چکی تھی۔ بار بار پوچھنے پر مصطفیٰ نے کہا، میرے تایا کی بیٹی ہے، ماشاءاللہ کتنی پیاری ہے، اللہ نظر بد سے بچائے، کیا نام تھا اس کا؟ مصطفیٰ نے خوشی خوشی بتایا، یہ افق ہے، میرے تایا ابو کی اکلوتی بیٹی۔ واہ، نام بھی چن کے رکھا ہے ماں باپ نے، تو کیا ہوا اس کی ماما کو جو دعائیں منگوا رہی ہیں؟ وجیہہ اور نمرا سمرا نے محسوس کیا کہ وہ اب افق کے متعلق کافی کریز رہی ہیں اور مصطفیٰ کو یکسر نظر انداز کر رہی ہیں۔ بیگم سرور دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی اور ان کا ایسے مسکرانا ان کو کھٹکنے لگا۔ نمرا سمرا غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ چائے کے فوراً بعد بیگم سرور نے جانے کی اجازت لی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ وجیہہ نے خود سے ہی بات کو چھیڑا اور کہا، چلے میں کل مصطفیٰ کو بھیج دوں گی، آپ کا بھی تو بیٹا ہی ہے۔ بیگم سرور نے کچھ سوچ کر کہا، مجھے یاد آیا، کل سرور ایوان صاحب کے ساتھ مجھے کہیں جانا ہے، میں آپ سے بعد میں رابطہ کرتی ہوں۔ بہرحال آپ لوگ مجھے بہت پسند آئے۔ بیگم سرور کے جاتے ساتھ نمرا سمرا جو غصے سے تپی بیٹھی تھی خوب چیخنے لگی۔ آ گئی تھی نحوست، پتہ نہیں اچھی خاصی تھی آنٹی، افق کو دیکھتے ساتھ کیا موت پڑ گئی، کل کی دعوت ہی کینسل کر دی۔ سمرا آہستہ بولو، ابھی وہ گیٹ سے باہر بھی صحیح طرح نہیں گئی ہوں گی اور شروع ہو گئی ہو۔ وجیہہ بیگم نے غصے سے کہا، السلام علیکم تائی امی۔ مصطفیٰ نے ادب سے سلام کیا اور زرتاج بیگم کے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا۔
بیگم زرتاج نے سلام کا جواب دیا اور پیار سے مصطفیٰ کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، بیٹا میں عدت میں ہوں، باہر خود نہیں جا سکتی، افق کو تو میں گیٹ تک بھیجتی ڈرتی ہوں، لے دے کہ صرف تم ہو جس سے میں پردہ نہیں کرتی۔ عدت میں سب سے پردہ کرنا پڑتا ہے اور باہر نکلنے کا بھی حکم نہیں۔ اب باہر کے کچھ کام تھے جو تم ہی کر سکتے ہو، بس تائی امی میں حاضر ہوں، مجھے بتائیں کون سی دوائی لانی ہے؟ باہر افق سے لے لو پرچی، کچن میں ہوگی شاید۔ اچھا آپ آرام کریں، میں لے لیتا ہوں۔ مصطفیٰ سیدھا کچن میں آیا تو اس نے محسوس کیا افق اسے اگنور کر رہی ہے اور نظریں چرا رہی تھی۔ مصطفیٰ کو اس کی معصومیت پہ بہت پیار آیا اور بولا، افق تم مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئی؟ جی وہ یہ پرچی ماما کی۔ افق گھبرا کے بولی، جو میں پوچھا ہوں اس کا جواب دو۔ افق آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھر کے بولی، اب مجھے معلوم ہو چکا ہے میں آپ کو پسند نہیں۔ ابھی بیچاری اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ سمرا دونوں کے سر پر سوار ہو گئی اور چیخ چیخ کے بولنے لگے، مصطفیٰ بھائی یہ اپنی ماں کے کہنے پہ بلانے آئی تھی یا خود ہی شوق تھا آپ سے ہمدردی حاصل کرنے کا؟ زرتاج بیگم اتنا شور سن کے کمرے سے باہر آ گئی۔ سمرا نے تو حد ہی کر دی بدتمیزی کی اور بولی، تائی امی کیا فائدہ ایسی عدت کا، خود تو چھپ کر بیٹھی ہوئی ہیں اور بیٹی باہر گل چھڑے اڑا رہی ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ زرتاج بیگم دکھ اور صدمے سے نڈھال ہو کر بغیر بولے کمرے میں خود کو بڑی مشکل سے بیڈ تک پہنچایا۔ مصطفیٰ سمرا کی بات پر غصہ ہوتا واپس چلا گیا۔ افق بھاگ کے ماما کے پاس آ گئی جو پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ اگلے دن بیگم سرور افق کے ہاں پہنچ گئی اور پہلے انہوں نے متین احمد کا افسوس کیا، زرتاج بیگم کا حال احوال پوچھا اور بتایا کہ وہ اس کالونی میں نہیں آئے، ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا کاروبار ہے۔ کچھ دیر تک بیٹھی رہی اور پھر آنے کا کہہ کر اٹھ گئی۔ اس وقت افق کا گھر دکھوں اور غموں میں ڈوبا ہوا تھا، لہٰذا انہوں نے کسی قسم کی بات کرنا مناسب نہیں سمجھا اور دوبارہ آنے کا کہہ کر چلی گئی۔ زرتاج بیگم کافی جان دیدہ خاتون تھیں، ان کے آنے کا مطلب بھی سمجھ گئی اور مبین احمد کو فون کر کے تمام بات سے آگاہ کر دیا۔ مبین احمد غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور وجیہہ بیگم سے کہا، وجیہہ بیگم سرور کو منع کر دو، وہ بے شک ضرور جائیں بھائی متین کے گھر، مگر کسی نیت سے مت جائیں، افق میری بیٹی ہے اور میری ہی رہے گی۔ کیا مطلب ہے آپ کا پروفیسر صاحب؟ وجیہہ نے حیرانگی سے پوچھا، وہ کیسے چلے گی افق کے گھر؟ میں صبح ہی خبر لیتی ہوں۔ ہاں اچھے سے خبر لینا، مبین احمد نے کہا۔ صبح وجیہہ بیگم مٹھائی کا ڈبہ لے کے ان کے ہاں پہنچی اور کہا، آج میں باقاعدہ اپنے مصطفیٰ کا رشتہ لے کے آئی ہوں، اللہ دونوں کی جوڑی مبارک کرے۔ بیگم سرور نے انتہائی معذرت کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس رشتے کو قبول نہیں کر سکتی کیونکہ وہ وٹے سٹے کی قائل نہیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں سمجھی نہیں۔ وجیہہ بیگم نے حیرانی سے پوچھا، میں افق کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں، میں ایسی بچی کو سونے موتی میں تول کے لے آؤں گی تو پھر ادلے بدلے کی شادی میں مسئلے پڑ جاتے ہیں، میں معذرت چاہتی ہوں، حالانکہ مصطفیٰ کو میں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ بیگم سرور کی باتیں وجیہہ بیگم کے سر پہ ہتھوڑا بن کے لگی اور اپنا سا منہ لے کے گھر آ گئی۔ وجیہہ بیگم نے گھر آ کے نمرا سمرا کو سارا ماجرا بتا دیا۔ نادیہ کا رشتہ اس لیے نہیں مل سکتا کہ ان کو افق کا رشتہ چاہیے اور وہ ادلا بدلا کے رشتے کی قائل نہیں۔ نمرا سمرا یہ بات سن کے آگ بگولا ہو گئی، غصے پہ قابو نہ پا سکی اور سیدھے افق کے گھر پہنچ گئی۔ دونوں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کو کڑی سے کڑی سزا دیں۔ افق کچن میں مصروف تھی، سمرا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ساتھ ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا اور بولی، بتاؤ نئے لوگوں سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ افق ہکا بھکا سمرا کا منہ دیکھنے لگی، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے بولی، کیا مطلب ہے آپ کا سمرا آپی؟ مت کہو مجھے آپی، میں اتنی گندی لڑکی کی آپی نہیں ہو سکتی۔ زرتاج بیگم شور سن کے کمرے سے باہر آ گئی اور سارا ماجرا دیکھ کے غصے سے بولی، شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو، یہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی اور ایسی باتیں کر رہی ہو۔ تائی امی ابھی نکلی نہیں تو یہ حال ہے، جب نکلے گی تو کیا گل کھلائے گی، یہ بھی دیکھ لیں گی آپ۔ سمرا نے انتہائی بدتمیزی سے جواب دیا، سمرا تمہیں تو لگتا ہے ماں تمیز سکھانا بھول گئی ہے، نکل جاؤ یہاں سے۔ بیگم زرتاج نے غصے سے کہا، ایک بات یاد رکھیے، اب افق ہمارے گھر آئی تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گی۔ سمرا یہ کہہ کے واپس ہوئی تو سامنے بابا کو کھڑے پایا، تھوڑا جھجکی اور تیزی سے باہر بھاگ گئی۔ پروفیسر مبین نے افق کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور خاموشی سے واپس ہو لیے۔ پروفیسر صاحب غصے سے گھر میں داخل ہوئے اور بولے، وجیہہ بیگم یہاں آؤ۔ وجیہہ کچن سے باہر آئیں تو موڈ ان کا بھی خاصا خراب تھا اور دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا
خیر تو ہے، لگتا ہے کسی نے خوب کان بھر دیے جو اس طرح سے گھر میں داخل ہوئے۔ کان کون بھرے گا میری؟ کیوں فضول بات کر رہی ہو؟ اور یہ سمرا کیوں بول رہی تھی افق سے ایسے؟ بولے کیسے نہ بولے، افق نے تو حد کر دی پروفیسر صاحب، اس مرضی سے رشتہ گیا تھا بیگم سرور کے گھر سے، بکواس مت کرو۔ مبین صاحب نے انتہائی غصے سے جواب دیا، مجھے سمجھ نہیں آتی تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے اس نے؟ تینوں ماں بیٹی اس کے پیچھے پڑ گئی ہو، اب تو شرم کرو، وہ یتیم بچی ہے، ہمارے سوائے ان کا کوئی بھی نہیں۔ ہاں ہم نے ہی ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، سمرا نے جل کر کہا تو پروفیسر صاحب نے ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا سمرا کو۔ اس سے پہلے کہ نمرا بولتی اسے بھی لگا دیا۔ مصطفیٰ نے اندر آتے ہی دیکھا کہ نمرا سمرا رو رہی ہیں اور پروفیسر صاحب ان پر چیخ رہے تھے۔ مصطفیٰ کو غصہ تو بہت آیا مگر خاموش رہا۔ اس نے دونوں بہنوں کو پیار سے ان کے کمرے میں بھیج دیا۔ بابا کی طرف ناراضگی سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو پیار سے سمجھانا چاہیے، ان کو چھوٹی ہیں، ایسے ان کے دل میں حسد اور بھڑک اٹھے گا۔ اب تم مجھے سمجھاؤ گے مصطفیٰ، کیا صحیح ہے اور کیا غلط، اور تمہیں پتہ ہے کہ میں کیوں بول رہا ہوں اتنا؟ پروفیسر صاحب یہ کہہ کے اٹھ گئے اور غصے سے اندر چلے گئے۔ مصطفیٰ بھی پیچھے پیچھے آ گیا اور بتایا کہ وہ کل واپس جا رہا ہے، اس کی چھٹی ختم ہو چکی ہے، لہٰذا میری طرف سے دل کو صاف رکھے۔ افق کے آنسو زرتاج کے دل پر خنجر کی طرح پوست ہونے لگے، دل ہی دل میں ٹوٹ پھوٹ گئی۔ ایک تو وہ تھی بھی عدت میں، کہیں آنے جانے کے قابل نہیں تھی کہ افق کو لے کے کہیں دور چلی جاتی۔ افق میری بچی، دل چھوٹا مت کرنا، ایک بات میری یاد رکھنا، جس طرح ایک گیند کو جتنی زور سے دیوار پہ مارتے ہیں وہ گیند اتنی ہی زور سے آپ کی طرف واپس آئے گی، اسی طرح جو جتنی شدت سے ظلم کرے گا اسے اتنی ہی بڑی سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی سے بے انصافی نہیں کرتی، اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ زرتاج بیگم نے افق کو تو دلاسا دے کر مطمئن کر دیا لیکن خود اندر سے ٹوٹ گئی۔ آج متین صاحب بہت یاد آنے لگے، دل میں کہنے لگی، کاش آج تمہارے بابا ہوتے، کسی کی اتنی جرأت نہ ہوتی انگلی اٹھانے کی۔ افق ماں کے دلاسا کے بعد پرسکون ہو کر سو گئی، لیکن زرتاج بیگم رات بھر جاگتی رہی، نیند جیسے کوسوں دور بھاگ گئی، کروٹیں بدلتے ہوئے رات کٹ گئی۔ سمرا کے الفاظ تیر کی طرح دل کو لگ رہے تھے، اگر میں نہ رہی تو میری بچی کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ یہ سوچ کر زرتاج بیگم کو پسینہ آنے لگا۔ انہوں نے جلدی سے ایک کاغذ پہ کچھ لکھنا شروع کیا، نہ جانے کتنی دیر وہ لکھتی رہیں اور ساتھ ساتھ زاروں کرتار روتی رہیں۔ آخر میں ان کی ہچکی بن گئی تو انہوں نے افق کو آواز دی، افق میری بچی میری۔ افق بھاگتی ماما کے پاس آئی تو وہ تکلیف سے نڈھال ہو چکی تھی۔ انہوں نے افق سے وعدہ لیا، یہ خط تم نہیں پڑھو گی، اسے اپنے چاچو تک پہنچا دینا، اور ایک بات کا خیال، انسان کی عزت سب سے بڑی چیز ہے، کبھی چاچو کے بغیر باہر مت نکلنا۔ اور زرتاج بیگم نہ جانے کیا کہنا چاہتی تھی کہ الفاظ ان کا ساتھ چھوڑ گئی، دل میں جو درد کی ٹیس اٹھی جان تک لے گی، آخری الفاظ دل میں ہی رہ گئے، وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی۔ افق کے دیکھتے ہی دیکھتے اس کا آخری سہارا بھی منہ موڑ چکا تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ ابھی بابا کی موت کا صدمہ ختم نہیں ہوا تھا، ابھی تو ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا ہوگا۔ کچھ نہ سمجھتے ہوئے افق ماں کے چہرے کو تھامے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی۔ صبح کا وقت ہو چلا تھا، ابھی تو اسے کالج جانا تھا اور مصطفیٰ کو بھی تو آج ہی جانا تھا۔ افق انہی سوچوں اور دکھوں کو سوچتے سوچتے کئی گھنٹے گمسم بیٹھی تھی۔ گیٹ پر بیل کی آواز سے چونک اٹھی، بوجھل قدموں سے باہر آئی تو مصطفیٰ اور چاچو دونوں کو کھڑے دیکھا۔ مبین صاحب نے افق کے اجڑے ہوئے چہرے کو دیکھا تو گھبرا گئے اور بولے، افق کیا ہوا بیٹا؟ افق نے انتہائی نقاہت سے چاچو کی طرف دیکھا اور ماں کا خط ان کی طرف بڑھایا اور کہا، چاچو ماما بھی چلی گئی۔ مصطفیٰ جو ان کو جانے سے پہلے ملنے آیا تھا فوراً اندر کی جانب بھاگا۔ مبین صاحب نے آگے بڑھ کے افق کو سہارا دیا اور اندر چلے گئے۔ زرتاج بیگم افق کو دنیا کے ساتھ اکیلے مقابلہ کرنے کے لیے چھوڑ کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ مصطفیٰ کو مجبوراً رکنا پڑ گیا۔ مصطفیٰ نے آفس سے ایمرجنسی چھٹی طلب کی۔ افق دکھ اور غم سے نڈھال چاچو کے سینے سے لگی رہی۔ وجیہہ بیگم نے بھی افق کو دلاسا دیا۔ افق کی بے بسی پر وہ بھی دکھی ہو گئی۔ میت کی تدفین کے بعد وہ افق کے ساتھ اس کے گھر میں رہ رہی تھی۔ افق خونکوں کی طرح بیٹھی رہی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، اس کی تو دنیا ہی ویران ہو چکی تھی۔ بیگم وجیہہ 2 دن لگاتار افق کے ساتھ رہیں، ان کا دل بھی موم ہو چکا تھا، آس پاس کے لوگ بھی تعزیت کے لیے آتے رہے۔ سمرا نمرا کی آگ ابھی تک ٹھنڈی نہیں ہو پا رہی تھی، کیونکہ اب بیگم سرور کا پروگرام
اور بھی پکا ہو چکا تھا افق کے لیے۔ نمرا سمرا نے سختی سے ماں کو منع کیا، خبردار جو افق کو گھر لائی۔ 10 دن گزر گئے، وجیہہ بیگم کم کم افق کی طرف جاتی۔ افق کو اتنے بڑے گھر سے خوف بھی آنے لگا اور چاچو کے گھر بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ پچھلی رات بھی خوفناک تھی افق کے لیے، اسے بار بار محسوس ہو رہا تھا پیچھے صحن میں کوئی دبے قدموں چل رہا ہے۔ وہ بار بار خوف سے اٹھ بیٹھتی، دل میں بے شمار دعائیں مانگنے لگتی، کہ اے اللہ پاک آج خیر رکھنا، میں کل چاچو کے پاس چلی جاؤں گی، بے شک مجھے کچھ بھی کرنا پڑا وہاں میں زمین پر سو جاؤں گی۔ روتے ہوئے اس نے اللہ کو پکارا۔ صبح اس نے چاچو کو ساری بات بتائی تو وہ بے حد اداس اور دکھی ہو گئے۔ جب اولاد جوان ہو جائے تو ماں باپ پہ حکم جھاڑنے لگتی ہے۔ وہ سارا دن افق کے ساتھ اس کے گھر میں رہے، رات اسے اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ ان کا خیال تھا رات کو نمرا سمرا سو جائیں گی تو افق کو دیکھیں گی ہی نہیں اور نہ لڑیں گی، اور اب وہ مصطفیٰ کو مجبور کریں گے افق سے نکاح کے لیے۔ جب سب سو گئے تو افق چاچو کے ساتھ گھر آ گئی۔ انہوں نے افق کو اپنے بیڈ پر جگہ دی اور خود باہر لاؤنج میں آ گئے۔ وجیہہ بیگم اتفاق سے آج نمرا سمرا کے کمرے میں ہی سو گئی۔ آدھی رات کا ٹائم تھا، مبین صاحب واش روم جانے کے لیے اٹھے تو سمرا کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے سوچا باہر کون باتیں کر رہا ہے جبکہ ماما یہاں سو رہی ہیں۔ وہ دبے قدموں باہر آئی تو دیکھا افق چاچو کے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور چاچو سے تسلی دے رہے تھے۔ سمرا کے ذہن میں ایسا شیطان آیا کہ اس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ مصطفیٰ، نمرا، وجیہہ بیگم سب بھاگے باہر آ گئے اور سمرا نے افق پر اپنے ہی باپ کے ساتھ الزام لگا دیا۔ مصطفیٰ سن کر آگ بگولا ہو گیا۔ وجیہہ بیگم نے چیخنا شروع کر دیا۔ مبین صاحب چکرا کر زمین پہ گر گئے۔ مصطفیٰ نے آؤ دیکھا نہ تھا افق کو تھپڑ پہ تھپڑ لگانے شروع کر دیے۔ افق کی ناک سے خون بھر گئی، وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر مصطفیٰ نے اس کی ایک نہ سنی۔ سمرا کو ایک دم اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ مبین صاحب تو جیسے زمین بوس ہو گئے۔ مصطفیٰ نے دیکھا سمرا بابا کے قدم چوم رہی تھی۔ مبین صاحب جب کچھ ہوش میں آئے تو بولے، افق سے نفرت کی انتہا کہ اپنے باپ کو رسوا کر دیا۔ یار تم لوگوں کو میری سفید داڑھی کا بھی خیال نہیں آیا سمرا؟ مصطفیٰ نمرا کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ وہ بوجھل قدموں سے اٹھے اور افق کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اٹھو میری بچی، اپنے گھر چلو۔ اس کا سوجا ہوا چہرہ، ناک سے بہتا ہوا خون، بہت تکلیف دہ منظر تھا ان کے لیے۔ اپنی جیب سے رومال نکال کے اس کے خون کو صاف کرتے ہوئے بولے، ظالموں کو کیسے دل کیا ایک پھول جیسی بچی پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے۔ افق چپ چاپ چاچو کے پیچھے چل۔ مصطفیٰ خاموش مٹی کا ڈھیر بنا کئی گھنٹے ایک ہی جگہ بیٹھا رہا، اپنے کیے پہ سخت نادم تھا۔ افق پر تو ظلم کیا اور اپنے باپ سے آنکھ ملانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ سمرا نمرا تو جیسے غائب ہی ہو گئی۔ صبح سویرے مبین احمد افق کو گھر چھوڑ کر کہیں چلے گئے۔ مصطفیٰ اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے افق کو گیٹ سے اندر بھیج کر باہر سے تالا لگایا اور ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر چلے گئے۔ مصطفیٰ بار بار کھڑکی سے دیکھ رہا تھا۔ گھنٹے بعد اسے کچھ آوازیں آئیں تو دیکھا افق اپنی سیڑھی پر بیٹھی ہوئی تھی اور بار بار ان کی طرف جھانکتی اور پیچھے ہو جاتی۔ ابھی پھر سے جھانکنے لگی تھی کہ وجیہہ بیگم باہر نکلی اور وہ تیزی سے پیچھے ہو گئی۔ مصطفیٰ سارا دن یہی دیکھتا رہا، کئی مرتبہ سوچا جا کے افق سے معافی مانگ لے، لیکن ہمت نہیں ہوئی۔ افق شاید ڈر رہی تھی کہ مسلسل باہر بیٹھی رہی، پتہ نہیں اس نے کچھ کھایا بھی تھا کہ نہیں۔ اے میرے خدا، میں نے کیا کر دیا؟ میں اتنا جذباتی کیوں ہو گیا تھا کہ اتنی گھٹیا بات پہ یقین کر لیا، جبکہ میں بھی جانتا ہوں کہ افق مجھ سے پیار کرتی ہے۔ میں تو ساری عمر اس کی نادانی سمجھ کر اس سے دور رہا، آخر میں اپنے سے آدھی عمر کی لڑکی سے ہار گیا۔ مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو لگاتار بہنے لگے۔ اسی کشمکش میں مغرب کا وقت ہو چکا۔ گھر میں ایک عجیب سی وحشت تھی، خاموشی کا عالم تھا، سرگوشیاں بھی سنائی دینے لگی۔ افق نے باہر صحن کا بلب آن کر دیا۔ مصطفیٰ نے دیکھا بابا ٹیکسی سے اترے، سیدھے گھر آ گئے۔ افق بیچاری ابھی بھی باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ مبین صاحب گھر میں داخل ہوئے اور سیدھے اپنے کمرے میں گھس گئے۔ مصطفیٰ نے ماما سے کہا کہ میں بابا سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ ان سے پوچھیں ماما پلیز۔ وجیہہ بیگم خود بھی شرمندہ تھی، اندر جا کے پوچھنے لگی، کھانا لگا دوں؟ مبین صاحب نے انتہائی مختصر جواب دیا، نہیں۔
اتنا کہہ کے وہ اٹھے، وضو کیا اور نماز پڑھنے لگے۔ وجیہہ بیگم باہر آ گئی اور مصطفیٰ سے کہنے لگی کہ انہوں نے کھانے سے بھی منع کر دیا، یہ کہہ کے کہ میں نماز پڑھ کے سونے لگا ہوں، مجھے بے رحم مت کرنا۔ مصطفیٰ ندامت سے اپنا سر گھٹنوں میں دے کر روتا رہا۔ آج اس کا جی چاہ رہا تھا کہ سمرا کے ساتھ بھی وہی سلوک کرے جو افق کے ساتھ کیا ہے۔ کافی دیر کے بعد اٹھا، اب اسے افق کی فکر ہونے لگی۔ اسے پریشانی اس بات کی تھی کہ بابا افق سے ملے بغیر گھر کیوں آ گئے؟ وہ اکیلی سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی ہے، میں خود چلا جاتا ہوں۔ سردیوں کی رات 11 کا ٹائم تھا۔ مصطفیٰ افق کی طرف جانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ کھٹکے کی آواز پر دوڑتا ہوا کھڑکی کی طرف آیا۔ اس نے دیکھا ایک بڑی سی گاڑی گھر کے باہر آ کے رکی۔ کسی نے گیٹ کا تالا کھولا اور افق باہر نکلی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کسی نے واپس تالا لگایا۔ افق مسلسل اوپر دیکھ رہی تھی۔ مصطفیٰ نے چلانا شروع کر دیا۔ رکو بابا بابا کہتا ہوا نیچے کی جانب دوڑ لگائی۔ اس کے شور سے پورا گھر جاگ گیا۔ جب تک مصطفیٰ اپنے گیٹ کا تالا کھولتا افق جا چکی تھی۔ مصطفیٰ کی چیخوں سے سب باہر آ گئے۔ مصطفیٰ زاروں قطار رو رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ بابا اتنے شور کے باوجود باہر نہیں نکلے۔